علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب عہدے پر منصب پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اب معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک اور فیصلہ آ گیا ہے۔ فیصلہ سنایا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، تحریری فیصلہ 25 صفحات پر مبنی۔ مدعا وہی ہے، سو موٹو نوٹس، عمران خان صاحب کی فرمائش پر انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کروانے کے لیے از خود نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے۔ 9 رکنی بینچ بنا دیا تھا، 9 رکنی بینچ رہ گیا تھا 7 رکنی، کیونکہ 2 جج صاحبان کو اعتراضات کی وجہ سے وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، مگر 7 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے۔ 7 میں سے 4 نے مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا تھا، خارج کر دیا تھا جو ہے از خود نوٹس کو، اور فیصلے جو ہیں انہوں نے اس وقت اختلافی نوٹ بھی دیا تھا اور اپنے جو ہے رائے بھی دے دی تھی۔ اب چاروں جج صاحبان کے فیصلے ایک ایک کر کے آ چکے ہوئے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھ کر فیصلے میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مس کنڈکٹ، ایک ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ غلطی کر جانا، ایک ہوتا ہے کسی کو فیور دے جانا۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو لکھ رہے ہیں واقعات فیصلے میں، اور پھر باقی جو ریزننگ دے رہے ہیں از خود نوٹس مسترد کرنے کی، وہ اور پھر جس طرح اس کے بعد 3-2 کا فیصلہ جاری کر کے کہا گیا کہ انتخابات کروائے جائیں، اس کے اوپر جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ جو رائے دے رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ بدنیتی سے کہیں آگے کا ہے۔ میں نے پہلے دن کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل فراڈ ہوا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ۔ معاملہ پہلے مطالبہ ہو رہا تھا چیف جسٹس صاحب سے فل کوڈ بنائے جانے کا، نہیں بنایا انہوں نے۔ اب مطالبہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اس جو فیصلے کا جو نوٹ آیا ہے ان کا اختلافی نوٹ، اور اس فیصلے میں لکھ رہے ہیں، وہ اختلافی نوٹ بھی نہیں ہے، اس فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ 4 جج صاحبان نے درخواست کر دی مسترد، 4 ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خیل مندوخیل صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے مسترد کر دیا۔ یہ انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مندوخیل اور منصور علی شاہ صاحب نے جو ریزننگ دی ہے، انہوں نے تینوں کی ریزننگ سے اتفاق کر کے پھر آگے اپنا جو فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا از خود نوٹس کیس کو مسترد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ریزننگ دی ہے۔ فیصلہ پڑھ کر لگ رہا ہے کہ فیصلہ ایک جج نے بہت محتاط ہو کر لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے عدلیہ کی تاریخ کے اوپر بھی نظر ڈالی ہے۔ تاریخ کہا ہے، سیاہ تاریخ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ سیاہ ہے، ہم وہ فیصلے نہیں مٹا سکتے، مگر ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر بحال ہو۔ مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات کے لیے پیش کیا ہے، آگے بڑھ کر پیش کیا ہے، جس سے سپریم کورٹ متنازع ہو گئی ہے، جس سے سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے اوپر سیاسی جماعتوں کو انگلیاں اٹھانے کا، سوالات اٹھانے کا، اور تحریری طور پر عدالت کے اندر جمع کروانے کے اپنے اعتراضات کا، اور وہ سوال کے مس کنڈکٹ کا جو کہ الزامات وہ بھی تحریری طور پر جمع کروانے کا موقع ملا ہے۔ کافی تفصیلی فیصلہ ہے۔ اب اس میں جو میں مسلسل ایک گزارش کرتا آ رہا تھا، مسلسل، کیونکہ میں اندھا نہیں ہوں، اگر اندھا بھی ہوتا تو بھی مجھے دیوار پر لکھا یا حالات کی وجہ سے میرا دماغ پڑھ جاتا، بتا دیتا کہ بھائی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات میں پڑھ رہی ہے تو بحران سپریم کورٹ آف پاکستان کے گلے پڑے گا، چیف جسٹس صاحب کے گلے پڑے گا۔ میں نے کئی بار کہا کہ جی اندھوں کو بھی دیوار پر لکھا، نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران سیاسی ہے، سیاسی بحران میں کودنے سے سپریم کورٹ نے خود اپنے اس بحران کو دعوت دے دی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے بالکل یہی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات کو کیوں آپ دعوت دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ انہوں نے سوالات اٹھائے، کئی ایسے سوالات ہیں جن کا جواب اگر آ جائے
تو پھر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کو وہ آئین شکنی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ایک حکمت عملی کے ساتھ اسمبلی توڑنا، حکمت عملی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی کہ جی میں، اور خود کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو سوچ سمجھ کر اسمبلی توڑی ہے، میں نے تو اپنے جو وکیل تھے، قانونی ماہرین تھے، ان سے مشاورت کر کے میں نے اسمبلی توڑی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر میں اسمبلیاں توڑوں تو کیا 90 دن کے اندر اندر انتخابات دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مل جائیں گے. تو میں نے بلیک میل کرنے کے لیے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں، حکومت کو پریشر میں ڈالنے کے لیے، وفاق کی حکومت کو اور اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے میں نے اپنی 2 حکومتیں ختم کر دی، اسمبلیاں توڑ دی، مجھے اب انتخابات نہیں مل رہے. اطہر من اللہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا حکمت عملی کے تحت اسمبلی توڑنا آئین شکنی نہیں ہے؟ اس کا جواب تو پھر آئے گا، اور جب جواب آئے گا تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب تو آئین شکن کہلائیں گے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوتا تھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس بحران کو اپنی طرف کیوں مدعو کر رہی ہے. اب اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تیسری بار سیاسی تنازع کا شکار ہوئی ہے، سیاسی تنازع میں پڑی ہے. آپ کو میں اپنی بات یاد کرواتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ سیاسی تقسیم جو ہوتی ہے جمہوریت کے اندر، سیاست کے اندر ایک قدرتی عمل ہے، عدلیہ کے اندر تقسیم نہیں ہوتی. اطہر من اللہ صاحب اسی بات کو اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں فیصلے میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سیاسی معاملات، سیاسی تنازعات عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، ہار سپریم کورٹ جاتی ہے. میں جو بات کرتا ہوتا ہوں کہ اندھوں کو بھی دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا، پڑھ رہے تھے اندھے بھی، بتا رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، مگر ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا. ان کی بینچ کے اندر سے ایک جج صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو میرے جیسے ایک عام آدمی، ایک عام صحافی کر رہا تھا، کہ سپریم کورٹ کی شکست ہوگی اس تنازع میں پڑھ کر. اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بار بار سیاسی تنازعات کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. آگے چل کر فیصلے میں وہ آرٹیکل 63A والی بات بھی کر رہے ہیں. 184(3) کا تو بھئی اختیار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کس طرح اس کا استعمال کرنا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا ہے، اور جو معاملات جو سیاسی تنازعات ہیں وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو جمہوری عمل کمزور ہوتا ہے. آرٹیکل 63A کا اس طرح اپنا آرٹیکل 184(3) کا اس طرح کا اختیار جمہوریت کو کمزور کرتا ہے اور آمریت کو دوام بخشتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. یہ عدالت کے اندر بیٹھے جج کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے متعلق، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بحران جو ہے، بحران شروع ہوا ہے 63A کی تشریح سے. 63A کی کون سی تشریح تھی؟ جس کے تحت حمزہ شہباز کو ملنے والے منحرف ووٹ پی ٹی آئی کے 25 ووٹ وہ صدارتی ریفرنس میں آرٹیکل 63A کی تشریح کر کے ان ووٹوں کا وجود ہی ختم کر دیا گیا. یعنی اتنا تماشا کیا گیا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے، اور جن ارکان نے انحراف کیا ان کو نااہل بھی کر دیا گیا. یعنی جرم ہوا نہیں، سزا بھی مل گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے سے پکڑا جاتا ہے نا بندہ، منصوب ارادہ ہے، پکڑا گیا تو پھر سزا کس چیز کی؟ یعنی عمل ہوا ہی نہیں تو پھر سزا کس کی؟ کیونکہ یہ کرمنل کیس تو تھا ہی نہیں کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہا تھا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یا کوئی چوری کرنے آیا تھا تو گھر میں چوری نہیں کر سکا تو پکڑا گیا. اس طرح کا معاملہ تھا ہی نہیں. یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا، ایک سیاسی حکمت عملی تھی. وہ ہوئی نہیں مگر سزا دے دی گئی. تو جو چیزیں اس میں وہ یہ تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹس فیصلے میں، اب یہ ساری باتیں جو ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا ان کو جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا کس طرح چائے کے اوپر 27 فروری کو کہ میں بینچ کا حصہ رہوں گا، میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا. یعنی انہوں نے اپنی آمادگی دے دی ہوئی تھی، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، مگر بعد میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ شاید اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے. یہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ کے اوپر بیٹھ کر کہا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، یہی معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. دونوں صوبوں کے انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اس میں فریقین اپیل میں گئے، معاملہ چل رہا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا. تو پھر سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا بھائی؟ کیا اس طرح سو موٹو نوٹس لینا ہائی کورٹ کی صلاحیت کے اوپر شک کرنا نہیں ہے؟
ہائی کورٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے. یعنی وہ فیصلہ مکمل طور پر یہ بتا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں بیٹھ کر, چیف جسٹس صاحب عدلیہ کو بیٹھ کر کمزور کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب سیاسی لڑائی میں سپریم کورٹ کا استعمال کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب پسند ناپسند کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے پٹیشنز لے کر آ جاتے ہیں اور ہم ان کو سنا جاتا ہے بیٹھ کر. پورا کا پورا فیصلہ, میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ میں نے بار بار پڑھا ہے, غور سے پڑھا ہے, اور اس میں ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ یہ بدنیتی نہیں تھی, یہ فراڈ تھا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جوڈیشل فراڈ ہے. جوڈیشل فراڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی 4-3 کا فیصلہ جو ثابت ہو چکا ہوا ہے اس کو 3-2 کا کر کے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر ان کو انتخابات دلوایا گیا. قمر جاوید باجوہ صاحب کی باتیں یاد کریں اگر دیکھیں تو پھر صورتحال تو اسی طرف جا رہی ہے کہ جی کہیں وہ ایک محبت ہے, ایک عشق ہے, اور اس محبت اور عشق کی بنیاد پر کہا تھا باجوہ صاحب نے کہ ہمارے سر پر عمران خان صاحب کے عشق کا بھوت سوار تھا. تو اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے بعد اب ہوگا کیا, سوال ہے کہ 4 جج صاحبان نے کہہ دیا ہے, سینئر موسٹ جج صاحبان نے فیصلہ دے کر کہ جس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے پورے ملک کا نظام وہ کر دیا گیا ہے, ڈھاما ڈول کر دیا گیا ہے, ایک ہیجانی سی کیفیت برپا کر دی گئی ہے, وہ فیصلہ موجود ہی نہیں ہے. جو فیصلہ موجود نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر جاری کیے اس آرڈر کی حیثیت کیا ہوگی. یہ سوال پارلیمنٹ میں اٹھ رہا ہے, یہ سوال عدالت کے اندر سے اٹھ رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے چیف جسٹس کو تو کوئی نکال نہیں سکتا جب تک ان کے خلاف ریفرنس کوئی آئے. ہوگا کیا؟ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں, آج صبح کے ایک ویلاگ میں, یعنی جو پہلا ویلاگ تھا آج کا, اس میں نے گزارش کی تھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس ملک میں. اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کھل کر, جسٹس یہی آفریدی صاحب, جسٹس مندوخیل صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اپنے اطہر من اللہ صاحب اور بھی جج صاحبان جو ہیں وہ, اور ان کے علاوہ کچھ اور جج صاحبان بھی ہیں, یعنی 15 میں سے کوئی 9 جج صاحبان وہ ایک سائڈ پہ اور 6 جج صاحبان ایک سائڈ پہ. 6 میں سے بھی ایک جج جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ادھر آ جائیں گے. اب ہوگا کیا؟ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ معاملہ تو سادہ سا فل کورٹ بن جاتا. فل کورٹ چیف جو کہا گیا کہ فل کورٹ نام بنا کر معاملے کو خراب کیا گیا. فل کورٹ بنا لیتے, فل کورٹ بنانے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہونی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر انگلی اٹھا دے. اختلاف کرنا, فیصلے پر تنقید کرنا, فیئر کمنٹ کرنا ایک الگ ہوتی ہے, لیکن کنڈکٹ کے اوپر اس طرح بات کرنا جس طرح اب ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ ہمیں یہ حوصلہ دے رہا ہے اطہر من اللہ صاحب کا, منصور علی شاہ صاحب کا, یہی آفریدی صاحب کا, مندوخیل صاحب کا, یہ حوصلہ دے رہا ہے پوری جو لوگ جو جمہوریت چاہتے ہیں, جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ان کو کہ آئین پر عمل درآمد کے لیے نہیں ہو رہا, نیت کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. تو فیصلے کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے, لیکن اگر 9 رکنی اپنا فل کورٹ ہوتا یا 9 رکنی بینچ ہوتا تو پھر کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ کوئی پارلیمنٹ اٹھ کر اس فیصلے کے اوپر تو تنقید کر سکتی تھی, لیکن جج چیف جسٹس صاحب کے متعلق بات کرے. میں آج سن رہا تھا حامد میر نے کہہ دیا, میں نے تو اپنے پہلے والے ویلاگ میں بتا دیا تھا, بلکہ 3-4 دن سے بتا رہا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے جا کر بات یا تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے یا چیف جسٹس نہیں رہیں گے. اگر وزیر اعظم فرض کر لیں کہ توہین عدالت میں گھر بھیج بھی دیے جائے, اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نہیں رہ سکتے. اب حالات اس طرف چلے گئے. حامد میر قومی ٹی وی پر بیٹھ کر, جیو پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے بعد بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا تھا, لہذا اب چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دینا ہوگا, اپنے عہدے سے جانا ہوگا. یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں تو اندازے لگا کر آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ جی ہونے کیا جا رہا ہے. اب یہ بات آگے نکل گئی ہوئی ہے. تو وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر 9 رکنی بینچ یا فل کورٹ بنتا تو اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جاتا. میں گزارش کیا کرتا تھا کہ یہ بحران چیف جسٹس صاحب اپنے پاس خود بلا رہے ہیں, تو بلا لیا بحران. تو اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہوگا کیا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے پہلے والے ویلاگ میں بات کر لی ہوئی تھی. اب ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ کے میجورٹی جج صاحبان بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب دیکھو کیا ہو رہا ہے,
اور وہ حق پہ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہوگی, نہیں, وہ حق پہ ہوں گے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کو, اداروں کو ایک شخصی محبت میں کس طرح چلایا جا رہا ہے. ڈنڈا برداریاں ہوتی ہیں عدالتوں کے اوپر, اور عدالت میں ڈنڈا برداری کرنے والے کو باحفاظت ضمانت دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ اس کو مزید سیکیورٹی دے دیں عدالتوں کے اندر سے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹس ہو. تو اب ہوگا یہ کہ جج صاحبان بیٹھیں گے, صورتحال کا جائزہ لیں گے, اور وہ پھر اپنا ایک رائے سامنے لے کر آ جائیں گے. تو جب میجورٹی سپریم کورٹ کی ایک طرف ہو جائے گی, یا پھر ایک ریفرنس آ جائے گا چیف جسٹس صاحب کے اوپر, تو پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف وہ جو گجرانوالہ والا ریفرنس وہ اعلان ہوا تھا, وہ عجیب و غریب قسم کا, جی انہوں نے مطلب ایک جج کے اوپر ریفرنس آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلے پر عمل درآمد رکوانے کے خلاف وہ جو سرکولر جاری کیا تھا اس نے رجسٹرار نے, اس رجسٹرار کو ہٹانے کے لیے حکومت کو کیوں لکھا. تو بھئی اور کیا کرتا وہ رجسٹرار؟ ایک سرکاری افسر ہوتا ہے. جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر, ایک سیکریٹری اگر کہے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم کالعدم کرتے ہیں, تو سپریم کورٹ کا وہ جج کیا کرے گا؟ اس کو ہٹوا دے گا, وہ تو بلکہ اس کو جیل بھیج دے گا. تو ان کے خلاف اس طرح کا ریفرنس لانے کا سوچا جا رہا, تو آئے گا, ان کے خلاف بھی ریفرنس آ جائے گا. لیکن یہ بیلنس نہیں ہو سکتا. ایک طرف وہ کنڈکٹ ہے جو مس کنڈکٹ سے کہیں آگے کی بات چلی گئی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کا, اور ایک طرف وہ جج صاحبان اطہر من اللہ صاحب کی ایک ریکارڈ ہے ان کا. اطہر من اللہ صاحب پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت سے ہمیشہ انکاری رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کہ جب 7 ووٹ غیر آئینی طور پر مسترد کر کے چیئرمین سینیٹ بنا دیا گیا تھا سنجرانی صاحب کو, تو وہ والا معاملہ تک انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کی پروسیڈنگ ہے, میں اس کو نہیں سنوں گا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاستدان ہمارے پاس مت لے کر آؤ. تو ان کا جب فیصلہ آ گیا کہ پہلی بار یہ نہیں کر رہے, ان کا ایک ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے. منصور علی شاہ صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, مندوخیل صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, یہی آفریدی صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو جب ایسے جج صاحبان بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں گے, یا اگر کوئی ریفرنس آ جائے گا چیف جسٹس صاحب کے خلاف, تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل جب بیٹھے گا تو پھر ظاہر دنوں کی بات ہوگی, پھر زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی, کیونکہ بات پھر وہیں آ جائے گی چیف جسٹس صاحب کی کرسی کے اوپر. کیونکہ بحران کسی کا تھا, انہوں نے وہ ڈول اپنے گلے ڈال دیا ہوا ہے, اب بجے گا تو صحیح. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.